اب دیکھیے، ہمیں کسی شخص کی یہ بتانے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں کہتا ہے جناب اس کو رعایت دے دی جائے۔ فریڈم آف سپیچ کے نام پہ کچھ جناب ان کو ریلیکسیشن دینی چاہیے، کچھ نہ کچھ ان کو جناب فری ہینڈ دینا چاہیے، کچھ نہ کچھ ان کو جناب والا اتنی تو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بات پہنچا سکے، وہ اپنی بات کر سکے۔ میں نے کہا نہیں، اس لیے کہ رب کے قرآن نے کہا کہ خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 رکو نمبر 2 پارہ 22 میں اللہ نے فرمایا محمد کسی میں مردوں میں باپ کسی کے نہیں ہے، اور یہ اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے، آخری نبی ہے اور آخری نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادیانیوں، بدبختوں، لعنتیوں، ملعونوں کے بارے میں کیا فتویٰ ارشاد فرمایا پوچھا گیا رہبران دین و مفتیان شرع متین کیا فرماتے ہیں کہ ذبیحہ قادیانی کا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا چاہے وہ کیا کہتے ہیں جب وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا عورت کا ذبیحہ تو جائز ہے جبکہ ذبح صحیح طور پر کر سکے۔ فرمایا یہودی کا ذبیحہ حلال ہے نام الہی عز و جل لے کر جب کرے تو، وہ یہودی جو پہلے گزر گئے آج کے دور کے نہیں۔ تو کہا کہ اگر یہ جو شخص ہے جو یوں ہی اگر کوئی واقعی قادیانی ہے اور ان سب کے ذبیحے، یعنی اس شخص کا جو قادیانی ہے اس کا ذبیحہ محض نجس، مردار اور قطعی حرام ہے۔ کیوں؟ اگرچہ لاکھ بار نام الہی پکارے، جانور کے اوپر لاکھ بار بسم اللہ اللہ اکبر کہے اور بڑا ہی متقی بنتا ہو، بڑا ہی پرہیزگار بنتا ہو، یہ سب کا سب ان کا دڑا مرتدین کا دڑا ہے، سب کے سب مرتد ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ آگے پوچھا گیا اسی صفحہ پر متصل سا 25 جمادی الاخر 1338 ہجری میں کہا گیا کہ اس قادیانی کے ساتھ رشتہ داری کا کیا حکم ہے؟ فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ رشتہ داری جائز نہیں، ناجائز و حرام ہے، اور اس لیے ان کی اس کلمہ گوئی اور ادعائے اسلام اور افعال و اقوال میں مسلمانوں کی نقل اترنا ہی نے، چونکہ ان کی داڑھی پگڑی، ان کے نماز و روزہ، ان کے حج و زکوٰۃ مسلمانوں کے وہ مشتبہ ہیں، ملتے جلتے ہیں، لیکن انہی کی نقل کی وجہ سے ان کو اس چیز نے اخبث اور اذر اور ہر کافر اصل یہودی نصرانی بت پرست مجوسی سب سے بدتر اور خنزیر سے بدتر کر دیا کہ یہ آ کر پلٹے، دیکھ کر الٹے، واقف ہو کر اندھے ہوئے۔ اسلام کے اندر نام لیا دین کا، مسلمانوں کا نام لیا، محمد الرسول اللہ کا نام لیا، نام لینے کے بعد دین بیزار ہوئے، رسول اللہ کو آخری نبی ماننے سے منکر ہوئے، اس لیے کہ جب انہوں نے سمجھا دین کو، دین میں داخل ہوئے، اس کے بعد دین قبول کرنے کے بعد مرزا قادیانی کو نبی مان کر کافر اور مرتد ہوئے۔ آج کے دور میں کوئی کسی پوسٹ میں ہو، کسی سیٹ میں ہو، اللہ اور اس کے رسول نے ان کو مرتد کہا ہے اور قیامت تک مسلمان ان کو مرتد سمجھتے رہیں گے۔ آپ سارے بیٹھے قادیانی مرتد ہے یا نہیں ہے؟ سارے ہاتھ اٹھا کے بولیے ذرا، مرتد ہے، قادیانی مرتد ہے، اور مرتد اسے کہتے ہیں جو اسلام لائے اس کے بعد اسلام کے اہم اور رکن دینی ضروریات میں سے کسی چیز کا انکار کرے، اور قادیانی وہ قوم ہے جو رسول اللہ محمد مصطفیٰ کو آخری نبی نہیں مانتے۔ جو رسول اللہ کو آخری نبی نہ مانے وہ نہ صرف مسلمان نہیں ہے بلکہ مرتد بھی ہے۔ اور مرتد کا حکم یہ ہے کہ قاضی القضاء جو چیف جسٹس ہوتا ہے اسلام کی سلطنت میں، اس کو یہ اسلام کا حکم ہے کہ ان مرتدوں کو قتل کرے۔ اللہ تعالیٰ اسلامی اقدار، اسلامی شعار، اسلامی احکام سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کچھ وقت زیادہ میں نے جان بوجھ کر لیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بہت اہم ٹاپک تھا۔